والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد شہر لاہور دے تاریخی مقام چوک بیگم کوٹ دے اندر تاریخی کانفرنس جو کہ اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مقدس عنوان تے انعقاد پذیر ہے. عوام الناس دا اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال جمع غفیر اور عظیم الشان ولولہ اور جذبہ اس بات دی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ دے نال محبت کرنے والے جس طرح آج تو 23 سال پہلے موجود سن آج بھی اسی طرح اسے ولولے دے نال موجود نے. میں انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت دے اندر صرف چند باتاں بڑے ہی سادہ انداز دے نال تساں احباب دے سامنے بیان کرنے دی کوشش کراں گا. اتنی سادہ کہ کوشش ہوئے گی کہ انہاں دی اپنے انہوں بھی سمجھ آئے اور بیگانے انہوں بھی. اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ جنت دا مل جانا بہت بڑی عظمت اور کامیابی دی بات ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جنت دا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن حضرات نبی کریم علیہ السلام دی رفاقت دا مل جانا جنت نالوں بھی بڑی کامیابی ہے کہ صرف ایک نگاہ دے نال ہی اللہ ذوالجلال جنت الاٹ فرما چھڑ دے. کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جنہوں زندگی دے اندر بار بار پیغمبر دا ساتھ نصیب ہویا.
کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نے زندگی دا اکثر وقت پیغمبر دی زیارت اور نبی دی فرما برداری دے اندر گزاریا۔ کوئی اونا دا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے جڑے مرن تو بعد بھی پیغمبر دے نال لیٹے نے؟ وہ کتنی عظمت والے لوگ ہون گے کہ پروردگار عالم نے آسمان تو اونا دی زندگی دے اندر ہی اونا دی کامیابی دی ضمانت عطا فرمائی۔ کیسا اونا دا کردار سی، وہ بھی ایسے زمین تے زندگی گزار کے گئے، اونا دے ارد گرد بھی ایسے طرح فتنے فساد اور لڑائیاں جھگڑے، لیکن اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اونا دے ایمان دی گواہی دیتی، اونا دے کردار دی گواہی دیتی، اونا دی سچی گفتگو دی اچھی گفتار دی گواہی دیتی۔ پیغمبر کریم علیہ السلام دے یار پیغمبر بھی اللہ اور نبی دے وفادار صحابہ بھی اللہ۔ او پیغمبر ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ ایک باری کہہ دے اونچی سبحان اللہ۔ اس طرح پتہ نہیں لگ رہا شور گڈیاں دا زیادہ تسی ایک ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا نعرہ تکبیر۔ آج اپنوں کو بھی پتا چلے اور بے خانوں کو بھی ذرا ہمت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مسلک صحابہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، اونچی کہہ دو صلی اللہ اے نہیں چلتے سپیکر ہے سیڈر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جانی سار صحابہ، رب ذوالجلال دی قسم اتنی عظیم زندگی گزاری، ایسی با کردار زندگی گزاری کہ قیامت تک پیغمبر دے صحابہ دے کردار نو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اتنے عظیم لوگ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات میں دو تین مثالاں بیان کرنی چاہ رہے ہیں، فیصلہ کرنا تیرا کم ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے کردار دے نال ساڈا واسطہ اور تعلق کتنا ہے، اور پیغمبر دے صحابہ دے نال ساڈا تعلق اور واسطہ ہونا کس نوعیت دا چاہیدا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی جناب عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے رستے دے اندر شہادت دا شوق بڑھائے، مالک کائنات دی توحید دے پرچم نو بلند کرنے دی بڑی جستجو اور آرزو ہے۔ اے ہوئی جذبہ لے کے نبی دی قیادت دے اندر، پیغمبر دی رفاقت دے اندر، اللہ اکبر، میدان احد دی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک کوئی بیٹا صحابی رسول دا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور بیٹیاں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائیاں نے، بیٹے نو بھی چھڑیا، بیٹیاں نو بھی چھڑیا، مال دولت نو بھی چھڑیا، کاروبار نو بھی چھڑیا، رشتے ناتے بھی چھڑ دیتے، اللہ دے دین دی خاطر، الہ کلمت اللہ دی خاطر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اے ہوئی تے خوبی ہے پیغمبر دے صحابہ دی کہ جدو بھی دین دی آواز آ گئی، دین دی صدا آ گئی، دنیا دی کوئی چیز بھی صحابہ دے رستے دے اندر رکاوٹ نہیں بن سکی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنہاں دے متعلق اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم۔ سبحان اللہ نے کہیں دے اونچی کہہ چھڑو اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ۔ اوہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اگر کردار پیش کرنا چاہندے ہو پھر صحابہ جیسا کردار لے کے آؤ۔ اللہ دی توحید دی خاطر کسے چیز دی پرواہ نہیں کی تھی، اج اسی بھی اللہ ذوالجلال دی توفیق اور رحمت دے نال ایسے عقیدت اور ایسے عقیدے دا اظہار کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ۔ عزت دین والا بھی اللہ، ذلت دین والا بھی اللہ، سجدے دے لائق بھی اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، سجدے دے لائق بھی اللہ، رکوع دے لائق بھی اللہ۔ اللہ ذوالجلال دی ذات بگڑی بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا اور رزق دین والا، بچے دین والا، بیٹیاں دین والا، بیٹے دین والا، وہ تخت دا مالک، تختہ دار دا مالک، جدی چاہے جناب چولہے نو جلا دوے، جدا چاہے چولہا بجا دوے، چاہے کسے دی بیڑی ڈوب دوے، چاہے کسے دی بیڑی تار دوے۔ اے صحابہ دا عقیدہ ہے، اج ساڈا بھی عقیدہ ہے ہوئی ہے۔ کوئی حکمران کسے نو عزت نہیں کر سکدا، کوئی جماعت کسے نو ذلیل نہیں کر سکدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لو، جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لو، عزت دین والا کون ہے؟ مل کے بولو جدا عقیدہ ذلت دین والا کون ہے؟ اج اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال چوک بیگم کوٹ اس بات دی گواہی دے رہے ہیں کہ مغرب تو بعد والا سیشن اللہ ذوالجلال نے پنڈال نو بھر دیتا ہے۔ اے ساڈا عقیدہ ہے۔ آئیے میں اس بات دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا، سانو سمجھینا تو کلا۔ ساڈی اس دے نال پریتے، ساڈی اس دے نال پریتے، ساڈی انشاءاللہ جیتے، ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ اللہ ذوالجلال دی ذات اللہ اکبر۔ او میرے مسلمان بھائیو، حضرات ذرا غور کرنا، شیخ فیاض صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے۔ میرے بھائی جناب مولانا عطا الرحمن ثاقب صاحب بات ذرا بڑی محبت دے نال سننے والی۔ سانو سمجھینا تو کلا، ساڈا ورد ہے حسبون اللہ۔ وہ صحابہ کرام دا اے ہوئی عقیدہ ہے۔ اے صحابی رسول چل پہ آئے تے اپنے بیٹے نو جان لگے آئے، بات کہن لگے او میرے بیٹے جابر میں جا رہے ہیں اللہ ذوالجلال دے رستے دے اندر، ہو سکتا ہے میں جناب اوتھے شہادت دے جام نو پی لواں، ہو سکتا ہے میرا آخری وقت ہوئے۔ ذرا بات نو محبت دے نال سنی۔ اوے جابر پیچھے میریاں بیٹیاں نے، اوے جابر پیچھے تیریاں بہناں نے، انہاں دے نال اچھا سلوک کری۔ اللہ اکبر۔ لاہور والے ارد گرد تو آن والے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کدی بیٹیاں نو نحوست دی علامت نہ سمجھی۔ اگر باپ دنیا تو چلا جائے بیٹیاں نو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھی۔ اگر باپ دے جان تو بعد تیریاں 3 بہناں زندہ نے، 4 بہناں، اللہ اکبر، انہاں دی ذمہ داری کفالت دی تیرے کندھیاں دے اوپر آ گئی ہے۔ کدی یہ نہ کہیں کہ مرن والا آپ تے مر گیا ہے، اے مصیبتاں میرے گل پا گیا، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ دی قسم ہے جدوں تو انہاں نو جناب دسترخوان دے اوپر بٹھا کے نوالے انہاں دے منہ دے اندر ڈالیں گا، اللہ دی قسم ہے آسمان تو پھر جڑیاں رحمتاں تیرے واسطے برسن گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر بیٹیاں جنہاں دا تعلق ہوندا ہی جناب مضبوط تعلق ایک ہوندا ہی والدین دے نال ہے۔ اوے والدین تو بعد تے انہاں دیاں بادشاہیاں ختم ہو جاندیاں نے، بہاراں ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے سال دی بات ہے نا،
पिछले साल दी बात है कि जदों एक फौजी जवान बार्डर के ऊपर शहीद हो गया, उहदियां 4 जवान बेटियां जिंदा सन। अल्लाहु अकबर। ओए बाप दी शहादत तो बाद उन्होंने अपने अपने स्कूल के अंदर इम्तिहान दिता, अपनी अपनी क्लास के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है। स्कूल के अंदर जश्न मनाए जा रहे ने, खुशियां मनाइया जा रही ने। अज साडे स्कूल के अंदर बच्चियां ने पहली पोजीशन हासिल की है, लेकिन उन्होंने बच्चियां दे दिल दे कोलों ते कोई नहीं ना पुछदा। वो जदों स्कूल तो बाहर निकलियां ने आपस के अंदर एक दूसरे नूं मिल के चीख चीख के रोन लग पईयां ने। अल्लाहु अकबर। ओए बेगम कोट वाले आ, फिर वो घर के अंदर जान दी बजाए चारे भैणां सीधियां चलियां गईयां अपने बाप दी कबर दे उत्ते, फिर रो के कहन लगियां अबू जी एक गल सानू दस दिओ, एक बात दा जवाब दे देवो कि ए जिहड़े मैडल सानू मिले ने, ए जिहड़े इनाम सानू मिले ने, ये असीं जाके किनू दिखाइए? अज कौन है अपनियां बेटियां नू सीने दे नाल लगाण वाला? अल्लाहु अकबर। अज कौन है जनाब खुशी दे अंदर आके उन्हां दी पेशानी ते बोसे देने वाला? ओ मेरे मुसलमान भाईओ, अल्लाह दी कसम है बेटियां बेटियां जेड़ियां ने वो ते सारे नाद नखरे अपने मापियां दे घर दे अंदर ही दिखांदियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताई दे कहण वाला कहंदा ओए बाप दे सिर ते धियां मौजां मानदियां, बाप मरे ते भाबियां भी नहीं जानदियां। ओए अपने वीर भी फिर उन्हां दे आके लगदे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। ओ मेरे बेटे जाबर मेरियां बेटियां दी परवरिश करी, अपनियां बहनां दी परवरिश करी। ए सहाबी चला गया है मैदान जिहाद दे अंदर, अल्लाह दुल जलाल ने शहादत मुकद्दरम दे अंदर कीती सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जामे शहादत नोश कर गया है, एदी जनाब हजरत अब्दुल्ला दे चेहरे दा मुसला कर दिता गया है। सहाबा जनाब जाबर नू बाप दे तो जियारत करने वास्ते इजाजत नहीं दे रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अचानक हमशीरा ने रोना शुरू कर दिता है। हजरत अब्दुल्ला दी हमशीरा ने आंसू बहाने शुरू कर दिते ने। कायनात दे इमाम ने फरमाया ओ बीबी तू क्यों रोनी है? तेनू पता नहीं कि इस जज्बे नू अल्लाह दुल जलाल ने इतना पसंद कीता है। अल्लाहु अकबर। ओए तू नहीं जानदी एदे ऊपर ते अल्लाह दुल जलाल ने फरिश्तियां दी ड्यूटी लगा दी है। आसमान दे मलाइका ने अपने परां दा साया कीता होया है, परां दा साया कीता है। अल्लाहु अकबर। और जड़ी बात मैं अगली तेनू दसनी चाह रहा, देख सहाबा दी जिंदगी और किरदार कैसा सी। कायनात दे इमाम ने फरमाया ओ जाबर, ओ तू जानना है कि अल्लाह दुल जलाल ने तेरे बाप दे नाल की सलूक कीता है? ए अल्लाह दे पैगंबर जी तुसीं फरमा दिओ ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ऐ सोने पैगंबर जी मैनू दसो अल्लाह दुल जलाल ने की सलूक कीता है? फरमाया अल्लाह दुल जलाल ने कई लोगों दे नाल कलाम कीता है, लेकिन हिजाब दे अंदर कीता है, पर्दियां दे अंदर कीता है। ओए जाबर तेरे बाप दी कुर्बानी, तेरे बाप दा जज्बा अल्लाह दुल जलाल नू इतना पसंद आया है कि अल्लाह दुल जलाल ने तेरे अबू दे नाल आमने सामने बह के गल्लां कीतियां ने, आमने सामने बह के गल्लां कीतियां ने। ए ओ सहाबा ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात सहाबा इतनी अजमत वाले, इन्हां दा पीर कितनी अजमत वाला होएगा। अल्लाहु अकबर। ताई ते मैं अपनी मुहब्बत दा इजहार करना चाह रहा। मेरा मदनी पीर लसानी है, माई आमीना दा दिल जानी है, जेड़ा उंगलां चों चश्मे चला जावे, नाले पत्थरां नूं कल में पड़ा जावे। उची कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ओ नबी पाक अल मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए, यूं बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खाए जौ और जवाहिर लुटाए, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। उस पैगंबर दी अजमत दे बारे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा। मेरा मदनी पीर लसानी है, माई आमीना दा दिल जानी है, जेड़ा उंगलां चों चश्मे चला जावे, नाले पत्थरां नूं कल में पड़ा जावे। कह दे सुभान अल्लाह।
اوے کنجوسی چنگی نہیں، ایک ہاتھ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ۔ بیگم کوٹ دے اندر پتہ چل جائے پیغمبر دے دیوانے اور نبی دے حقیقی امتی بیٹھے نے، ذرا دوویں ہاتھ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال اج دا وہ سٹیج ہے جس سٹیج دے اوپر بیٹھنا میں اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں کہ اس سٹیج دے اوپر تاریخ نے یہ بات دسی ہے کہ جڑے آئے اللہ ذوالجلال نے انہوں نے شہادتاں دے جام پلا کے ہمیشہ واسطے امر کر دیتا اور انہوں دے نام نو روشن کر دیتا۔ اج 34 سال گزر گئے، دنیا انہوں دا نام لے کے تڑپ جاندی ہے۔ اے او سٹیج ہے کہ جتھے اللہ دا ولی قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت کی تھی، مالک کائنات نے ایک تلاوت دی برکت دے نال ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی کہ سازشاں کرنے والے، سیاست بازیاں کرنے والے، کھیڈاں کھیڈن والے، اپنے انو ذلیل اور رسوا کرنے دے پروگرام بنانے والے اج انہاں دا کوئی نام لین واسطے بھی تیار نہیں۔ اوہ پتہ ہے چلیا بیگم کوٹ دی کانفرنس اور بیگم کوٹ دا اے اسٹیج اس بات دا سبق اور اس بات دا پیغام دے رہے ہیں کہ عزت اخلاص کے ساتھ ملتی ہے، عزت صحابہ کے ساتھ حقیقی محبت کرنے سے ملے گی، عزت اللہ ذوالجلال اور اللہ کے حبیب کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے ملے گی، عزت محبت کو عام کرنے سے ملے گی، نفرتیں پھیلانے سے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا، جلسے رکوانے سے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا، سپیکر بند کروانے سے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا، پولیس کے اٹیک کروانے سے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت دنیا کے کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت دنیا کے کسی چمچے اور کرچھے کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت دنیا کے کسی حکمران کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کوئی امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، اگر عزت ملے گی تو رب ذوالجلال کے در سے ملے گی انشاءاللہ۔ حضرات میں صرف اتنی بات کرنی چاہتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی دینداری ہے، یہ کیسے روپ اور بہروپ ہیں، یہ کیسی آپ کی زندگی اور کیسا آپ کا کردار ہے کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر وہ لوگ تو گوارا ہیں جو اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کرنے والے ہیں، آپ کو ان لوگوں کی قیادت تو پسند ہے جو تقلید کے نعرے لگا کر پیغمبر کی سنت سے انحراف کرنے والے ہیں، آپ کو وہ لوگ تو بڑے محبوب لگتے ہیں جو سیکولرزم کے نعرے لگاتے ہوئے سب دینداروں کی توہین کرنے والے ہیں، آپ کو وہ لوگ تو زیادہ پسند ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا تو گوارا ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر
گفتگو اور تقریر کرنا پسند نہیں کرتے، وہ اعلان کرواتے ہیں کہ پہلے ان داڑھی والوں کو پیچھے ہٹایا جائے، پھر ہمارا لیڈر یا ہماری لیڈر دھوبی گھاٹ کے اندر گفتگو کرے گی۔ آپ کو یہ عزت محسوس ہوتی ہے، آپ ہر چیز کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ہی مواحد بھائی، اپنے ہی ہم سفر، اپنے ہی ہم جماعت، ان کی شکل دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ ان کا قرآن نہیں سن سکتے، ان کی زبان سے پیغمبر کا فرمان نہیں سن سکتے۔ بھائی بات کیا ہے؟ تم سپیکر بند کرواتے ہو، تم نوجوانوں کے گریبان نوچتے ہو، تم علماء کی توہین کرتے ہو، تم نے حضرت قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آخری وقت کا مذاق اڑایا۔ کیوں اڑایا؟ وہ کوئی مشرک تھا، وہ کوئی منافق تھا، وہ کوئی نبی کی توہین، نبی کی سنت کا باغی تھا۔ تم نے ایسی باتیں اور نفرتیں اس کا اظہار کیوں کیا؟ کہاں سے لے کر آئے تم یہ نفرتیں؟ تم تو اسلام کے داعی تھے، تم تو اسلام کے مبلغ تھے، تم نے تو دنیا کو اپنے پیچھے لگا کے ملک میں اسلام کے ڈنکے بجانے تھے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس طرح اسلام کا غلبہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کوئی سرخ رومال لے کے آئے لیکن وہ اندر سے اپنے بھائی کو پسند نہ کرے، تو ایسے آدمی کا معیار دوہرا معیار ہے۔ میں اس کا احترام کیسے کروں جو جناب کیب تو لے کر آئے لیکن اپنے بھائی کے وجود کو پسند نہ کرے؟ اور تو میری بات کرتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اپنے قائدین کی اجازت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں نا، لے کر آ جس کو لے کر آنا چاہتا ہے۔ میرا اسٹیج بھی حاضر ہے، مائک بھی حاضر ہے، تو سنا رب کا قرآن، تو سنا نبی کا فرمان۔ تو ہمیں گالی دے گا، آجا میرے اسٹیج پہ گالی دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک فرزند بھی آگے سے بات کر دے، انکار کر دے، تیری توہین کر دے، تو جو مرضی کہہ لینا، جا گالی دینے کی بھی تجھے اجازت ہے، لیکن فیصلہ تو کیجئے، انصاف تو کیجئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی دینداری ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی ذات ہے، توحید کی بات نہیں، اپنی ذات ہے، سنت کی بات نہیں، اپنی ذات ہے، احیاء اسلام کی بات نہیں، اپنی ذات ہے، صحابہ کی عظمت کی بات نہیں۔ کر نفرت، کر بغاوت، رب ذوالجلال کی قسم اکیلے نہیں، رب ہمارا ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ الرحمن وقت کے فرعونوں سے ٹکراتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، فضائل صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ اگر توحید دا نعرہ لانا ہے، ایک باری تھوڑی جی آواز جڑی ہے وہ دریائے راوی تو پار تے جانی چاہیے نا، کہ مواحد میں جانی چاہیے۔ جناب جلسہ رکھوانے کی کوشش کی ذرا کھڑے ہو کے، حب صحابہ، بغض صحابہ، حب صحابہ، کھڑے ہو کے، بہنا نہیں، کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، اور کوٹا مومی شہرے والے ذرا کھڑے ہو کے ہرائی دار آواز بلند آواز نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ، ہمت والا، جرأت والا، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ حضرات محترم، میں یہاں اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں ہر سال پیغمبر کے صحابہ کی توہین کی جاتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر اس بات کو سن لو اور اس بات کو تمام ادارے نوٹ کر لیں۔ آج کا اسٹیج، آج کی کانفرنس، آج کے یہ علماء اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے والی جماعت
آج کا یہ عوام الناس کا فرزندان توحید و سنت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اہلیان پاکستان سن لو، چوک بیگم کوٹ والے سن لو، پولیس کے بھائی سن لیں، انتظامیہ کے بھائی سن لیں، ہمارے ادارے سن لیں، آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اس مسلک کے ساتھ ہے، اس جماعت کے ساتھ ہے کہ جس کے دامن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، نہ کبھی ہماری پگڑیوں کے نیچے سے اسلحہ نکلا، نہ ہماری کبھی گاڑیوں سے اسلحہ نکلا۔ ہم نے جب بھی بات کی امن و آشتی کی بات کی، ہم نے جب بھی بات کی اس ملک میں محبت کی بات کی، ہم نے جب بھی بات کی اس ملک میں اتفاق اور اتحاد کی بات کی۔ یہ واحد جماعت ہے ملک پاکستان میں، سندھ سے لے کر خیبر تک۔ کوئی بتلائے کہ اگر ہمارا کسی ایسے گروہ کے ساتھ تعلق ہو جو ملک دشمن ہو، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ بات ہم نے اپنے کردار سے ثابت کی ہے۔ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے اللہ ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ آج بھی اس بات کے اوپر مکمل قائم اور قائم ہے کہ اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس ملک کے اندر نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ لیکن ایک بات کہ اگر کوئی حب اہل بیت کی آڑ میں صدیق کو گالی دے، اللہ کی قسم ہے وہ برداشت نہیں۔ صدیق کا قصور کیا ہے؟ اگر کوئی فاروق کو گالی دے تو اللہ کی قسم ہے وہ برداشت نہیں۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے، یہ نبی کے صحابہ ہیں جو ہمارا ایمان ہے، یہ نبی کے صحابہ ہیں جو ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں جو ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں جو ہمارے جسم میں گردش کرنے والا لہو ہے، یہ نبی کے صحابہ ہیں جو ہماری روح ہے۔ سن لیجئے، دنیا کا ہر نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن صدیق کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی، فاروق کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی، عثمان کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی، امیر معاویہ کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی، علی حیدر مرتضیٰ کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کے گیت گاتے رہیں گے، جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کو دباتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے پریرے لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ حضرات میں آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن نے اولئک ہم المتقون کہا، اولئک ہم الراشدون۔ نبی کے صحابہ میں کیوں تڑپ رہا ہوں، یہ کیوں تڑپ رہے ہیں، یہ کیوں اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک ہم الفائزون صحابہ، اولئک ہم المتقون صحابہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان صحابہ، ورضوان من اللہ اکبر صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون صحابہ۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا بلند اس قدر ہے، باتیں صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں فرشتے ان کے جنازوں کو کندھا دیں، وہ صحابہ جن کے جنازوں میں ملائکہ شریک ہوں، وہ صحابہ جن کو آسمان سے رب کا سلام آئے،
وہ صحابہ جو میرے آئیڈیل صحابہ جنہوں نے مجھے نماز کا طریقہ سکھلایا، وہ صحابہ جنہوں نے زکوٰۃ کا نصاب بتلایا، وہ صحابہ جنہوں نے رکوع کا طریقہ سکھلایا، وہ صحابہ جنہوں نے مجھے رفع الیدین دیا، وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں سے پاؤں ملانے کی یہ تعبیر بتلائی کہ دل بھی آپس میں مل جائیں، وہ صحابہ جنہوں نے بلند آواز سے آمین بالجہر دی، وہ صحابہ جو صراط مستقیم کی طرف گئے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ساتھ وفا کی، وہ صحابہ جنہوں نے تن من دھن کو قربان کر دیا، وہ صحابہ جنہوں نے بچے ذبح کروا دیے، وہ صحابہ انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کے پرچم کو لہراتے رہیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو پچھاڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ اپنا یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ یہ بات کہہ دیجئے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ذرا کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اظہار کیجئے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی،